بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المزمل، اس سورہ مبارکہ میں 20 آیات اور 2 رکوع ہے۔ یہ سورت مکی ہے۔ شان نزول سورۃ المزمل، یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کا نام المزمل ہے۔ یہ لفظ پہلی آیت میں مذکور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تہجد کے وقت نماز میں تھوڑا قیام کرنے وغیرہ، نیز زکوٰۃ و جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا ہے۔ مضامین سورۃ المزمل، ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سحر خیزی کی تلقین فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کا نصف حصہ یا اس سے کم و بیش مصروف عبادت رہا کریں، کیونکہ رات کی خاموشیوں میں تلاوت قرآن پاک اور ذکر الہی سے روح کی توانائیوں میں اضافہ ہوتا ہے، اسرار الہی کی استعداد پیدا ہوتی ہے، فرائض و واجبات و سنن سے عمدگی کے ساتھ عہدہ برا ہونے کی قوت و ہمت پیدا ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور ادب سکھانے میں کمال کر دیا۔ آیات 9 تا 14 فرما کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبوت کی گراں اور نازک ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں طرح طرح کی رکاوٹیں پیش آئیں گی۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے مت گھبرائیے، اپنے رب کو اپنا کارساز بنا لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب وہ ہے جو مشرق و مغرب کی ہر چیز کا پروردگار ہے۔ مخالفین اگر اذیت پر اتر آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کی ڈھال پر ان کا ہر وار روکیے، ہم خود ان سے نمٹ لیں گے۔ جب ہم نے عذاب کے شکنجے میں انہیں کسا تو ان کے سارے نشے حرن ہو جائیں گے۔ آیات 15 تا 19 سے کفار کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ تمہیں فرعون کے حسرتناک انجام سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اس نے اور اس کی قوم نے ہمارے نبی و رسول موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو جھٹلایا تھا اور ان کو ستانے کی حد کر دی تھی۔ انہیں بھی اپنی قوت و شوکت پر بڑا گھمنڈ تھا، لیکن جب ہمارے غضب کی بجلی ان پر کوندی تو ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ کیا تم اپنے لیے اسی قسم کا انجام پسند کرتے ہو؟ دوسرے رکوع میں نماز تہجد میں تخفیف فرما دی گئی۔ جتنی دیر آسانی سے تلاوت و عبادت کر سکیں اتنا کافی ہے، تاکہ دن کے مشاغل و مصروفیات میں رخنہ و خلل نہ پڑے۔ فرض نمازوں کی سختی سے پابندی کریں اور زکوٰۃ ادا کرنے میں سستی کا مظاہرہ نہ کریں۔ آخر میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اگر تمہیں اپنا مال خرچ کرنا پڑے تو بخل سے کام نہ لیا کرو، بلکہ بڑی فیاضی اور دریا دلی سے خرچ کیا کرو۔ اللہ کی راہ میں جو تم خرچ کرو گے وہ رائے گا نہیں جائے گا، وہ تو ایسا ہے گویا تم اپنے رب کو قرض دے رہے ہو۔ اللہ قیامت کے دن یہ قرض کئی گنا بڑھا کر تمہیں واپس کرے گا۔ اس دن تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ کے راستے میں اپنی دولت خرچ کر کے تم نے کتنے بڑے نفع کا سودا کیا تھا۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا کہہ کر اس خطرے سے بھی آگاہ کیا کہ کہیں تم میں غرور پیدا نہ ہو جائے۔ ہمیشہ اپنے رب سے اپنی لغزشوں کے لیے مغفرت طلب کرتے رہا کرو، وہ غفور الرحیم تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے گا اور تمہارے اعمال قبول کرے گا۔ مختصر خلاصہ سورۃ المزمل۔ اے جھرمٹ مارنے والے، رات میں قیام فرما سوا کچھ رات کے، آدھی رات
یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس پر کچھ بڑھو، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ بے شک عنقریب ہم تم پر ایک بھاری بات ڈالیں گے۔ بے شک رات کا اٹھنا زیادہ دباؤ ڈالتا ہے، بات خوب سیدھی نکلتی ہے۔ بے شک دن میں تو تم کو بہت سے کام ہیں، اپنے رب کا نام یاد کرو، سب سے الگ ہو کر اسی کے ہو کر رہو۔ وہ پورے مغرب کا رب، مشرق کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم اسی کو اپنا کارساز بناؤ۔ کافروں کی باتوں پر صبر فرماؤ اور انہیں اچھی طرح چھوڑ دو اور مجھ پر چھوڑ دو۔ ان جھٹلانے والے مالداروں کو انہیں تھوڑی مہلت دو۔ بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں، بھڑکتی آگ اور گلے میں پھنستا کھانا، دردناک عذاب۔ پھر قیامت کا ذکر کہ اس دن زمین اور پہاڑ سب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجے جو حاضر و ناظر ہیں۔ پھر مثال کے ہم نے فرعون کے پاس بھی رسول بھیجے، اس نے انکار کیا تو اس کو سخت گرفت میں لے لیا۔ پھر قیامت کے دن کی یاد آگے قرآن کے لیے کہ بے شک یہ نصیحت ہے، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ لے۔ بے شک تمہارا رب جانتا ہے تم قیام کرتے رہو، کبھی 2/3 رات کے قریب، کبھی آدھی رات، کبھی تہائی، اور ایک جماعت تمہارے ساتھ والی، اور اللہ رات اور دن کا اندازہ فرماتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ مسلمانوں تم سے رات کا شمار نہ ہو سکے گا، تو اس نے اپنی مہربانی سے تم پر رجوع فرمایا، اور قرآن میں جتنا تم پر آسان ہو اتنا پڑھو۔ اسے معلوم ہے عنقریب کچھ لوگ تم میں سے بیمار ہوں گے، کچھ زمین میں سفر کریں گے اللہ کا فضل تلاش کرنے، اور کچھ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوں گے۔ تو جتنا قرآن میسر ہے پڑھ لو، اور نماز قائم رکھو، اور زکوٰۃ دو، اور اللہ کو اچھا قرض دو، اور اپنے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس بہتر اور بڑے ثواب کی پاؤ گے، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔